پلشا اس سے بھی پوچھتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نقطہ جو ڈاکٹر طارق جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے, بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, علی مین گنڈا پورے ہیں, شیخ وقاص اکرم ہیں, ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت مفاہمت کے راستہ نکالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا وہ جو سوشل میڈیا والا گروپ ہے وہ ایسا اس کو پوائزن کرتا ہے کہ یہ ڈر جاتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. یہ کام آگے چلے گا؟ کیونکہ ابھی میں نے جو گفتگو آپ کو سنوائی, جو سٹیٹمنٹس دکھائے, اس سے لگتا ہے کہ کچھ دونوں طرف خواہش ہے آگے بڑھنے کی, بڑھا نہیں جا رہا آگے. دیکھیے بہت شکریہ. کام صرف اسی صورت آگے بڑھ سکتا ہے جب جو دوسری طرف ہے اس میں کوئی خواہش پیدا ہو بات کرنے کی. کہ ان کی طرف سے تو یہ اب ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے, ہم بات کریں گے تو انہی قوتوں سے کریں گے جو اقتدار کو کنٹرول کرتی ہیں. تو ان کی طرف سے تو خواہش ون وے تھی, لیکن اب یہ کون بتائے کہ اگلی طرف کوئی خواہش ہے یا نہیں ہے. اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں امریکہ سے, وہ جن سے ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواہش موجود ہے, کیونکہ وہ آ کے یہاں سے مایوس نہیں لوٹے, وہ مل کے گئے ہیں کچھ لوگوں سے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں تصدیق کر رہا ہوں اس کی. ہاں تو پھر اگر ایسا ہے تو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. حکومت کی مرضی سے نہیں ملے ہوں گے. ڈاکٹر طارق صاحب نے بہت لگا کے ملنے کی اجازت نہیں دی, پھر انہیں پریشان ہونا چاہیے. پھر انہیں پریشان ہونا چاہیے. نہیں, سوالیہ نشان ہے. ویسے ملک صاحب, میں پلوشا آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ کہہ دوں. یہ ہے ایک سوالیہ نشان کہ ایسی کون سی باہر سے جو لوگ ہیں ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے. جیسے آپ ان کی اب بیرسٹر گور صاحب سے آپ نے بات کی ہے, آپ نے سلمان اکبر راجہ صاحب سے بات کی ہے, ریلیونٹ لوگ ہیں. اگر بات کرنی ہے یا کہیں بات کو آپ اڈم بنا لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگ آگے آئیں, بیٹھیں, بات کریں, ہم تیار ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے کوئی الگ کوئی بات کرنی ہے تو آپ کریں. لیکن یہ جو حملے آپ جس کا میں نے ذکر کیا نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے بات چیت کی بات کریں, اوپر سے جناب آپ اداروں کو, ریاست کو, ان کو گالیاں, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو لوگ آ کے یہاں پہ مفاہمت کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. یہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں عبداللطیف صاحب صاحب. جی پلوشا پلیز آپ بات کر رہی تھی. جی پلوشا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں, جو ان کا خاص طور پہ سوشل میڈیا کا وہ ایک اور ہی اپنی دنیا ہے, اور وہ کسی کے کہنے میں, ان کے شاید ان کے بھی کہنے میں نہیں ہے. لیکن بات چیت اس ملک میں کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمیں تاریخ نے بتایا کہ اس ملک میں شیطان کو مہاتما اور مہاتما کو شیطان بنانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی اگر دونوں طرف سے خواہش ہے اور اس خواہش کے نتیجے میں کوئی مذاکرات کسی معنی خیز جو ہے ایسے موڑ پر پہنچتے ہیں, تو بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اور حکومت کو اس پر نظر ہونی چاہیے, جیسے کہ ہر سیاسی حکومت کی نظر ہونی چاہیے اس قسم کے معاملات پہ. ایک بڑا برننگ ایشو ہے اس ملک میں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو نومبر 2024 والا انٹریکشن تھا اس میں کچھ ایس او پیز وضع کیے گئے تھے, اور اس میں بعضوں کے اوپر عمران خان کی فرمائش تھی, لائک ڈاکٹر یاسمین کا کوئی ہاسپٹل کا کوئی ایشو تھا, چیک اپ وغیرہ کا, وہ کروایا گیا. کوئی عمران خان کا کیس تھا, اس کی ڈیٹ آگے پوسٹ پون کی گئی, لیکن درمیان میں رک گئے جب یہ لوگ ڈی چوک پہنچ گئے.